حضرات، آپ جانتے ہیں یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہے اور یہ امت آخری اور عالمگیر امت ہے، اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا، اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی۔ اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پرأز تغیرات اور پرأز انقلابات ہے، اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔ اسلام کے بقا و تسلسل کے لیے غیبی انتظامات، ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کے لیے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہے، اور ان میں ہر زمانے کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے، اس نے اس کا ذمہ لیا ہے اور اس وقت کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے اور مجموعاً یا انفراداً اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گے۔ اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہے، اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا، اور یہ امت تاریخ عالم میں جیسی مردم خیز ثابت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دور میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا ہے۔ حضرات، اسلام کے قلب و جگر پر حملے، شروع سے ہی اسلام کے قلب و جگر اور اس کے اعصاب پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی، اس سے کم درجے کے حملوں کو سہار نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے اپنے ان سب حریفوں کو شکست دی اور اپنی اصل شکل میں قائم رہا۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتاریوں کا حملہ بالکل کافی تھا۔ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو وہ اس موقع پر اپنے ساری امتیازات کھو دیتا اور ایک تاریخی داستان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی اور خارجی حملوں کو برداشت کر لے گیا، اور اس نے نہ صرف اپنی ہستی قائم رکھی بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کی۔ تحریفات، تعویلات، بدعات، اجمی اثرات، مشرکانہ اعمال و رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشات، الحاد الادینیت اور اقلیت پرستی کا اسلام پر بارہا حملہ ہوا، اور کبھی کبھی محسوس ہونے بھی لگا کہ شاید اسلام ان حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، لیکن امت مسلمہ کے زمین نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کی روح نے شکست نہیں کھائی، اور ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریفات و تعبیرات کا پردہ چاک کر دیا اور حقیقت اسلام اور دین خالص کو اجاگر کیا، بدعات اور اجمی اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پرزور حمایت کی، عقائد باطلہ کی بے باکانہ تردید اور مشرکانہ اعمال و رسوم کے خلاف علانیت جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی، تعیشات اور اپنے زمانے کے مترفین کی سخت مذمت کی۔ مترفین، متکبر، دولت مند اور مستغنی، آسودہ حال اور فارغ البال لوگوں کو قرآن مجید میں مترفین کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور جابر سلاطین کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اقلیت پرستی کا طلسم توڑا اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد دماغی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے اور طاقتور اور دل آویز شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا تھا جس سے انہوں نے تاریخ کا پردہ چاک کر دیا اور حق شناس ہو گیا، اور حق
روشن ہو گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو اس دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ شانہ کو اس دین کی حفاظت اور بقا منظور ہے، اور دنیا کی رہنمائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہے، اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور امت کے مجدد دین و مصلحین سے لے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا، اگلی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات لیکن